پیارے دوستو، ایک دفعہ مکہ کے اندر بہت زیادہ سیلاب آ گیا اور کعبے کے ارد گرد پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے کعبے کی جو عمارت تھی اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اور پھر کسی دوسرے موقع پر ایک دفعہ کعبے کی دیواروں کو آگ بھی لگ گئی، جس کی وجہ سے دیواروں کے اندر دراڑیں آ گئیں۔ اب قریش والوں نے کہا کہ یہ جو عمارت ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، تو کیوں نہ ہم عمارت کو گرا کر دوبارہ سے نئے سرے سے تعمیر کرتے ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ تقریباً 35 سال تھی۔ تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، کعبے کو گراتے ہیں اور اس کو نئے سرے سے تعمیر کرتے ہیں۔ جو پرانی بلڈنگ تھی کعبے کی، وہ اتنی اونچی تھی جتنی ایک انسان کی ہائٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی۔ تو اس دفعہ فیصلہ کیا کہ کعبے کی جو عمارت ہے اس کی اونچائی ایک عام آدمی کی جو ہائٹ ہے اس سے اوپر بناتے ہیں اور اس کے اوپر چھت بھی ڈالتے ہیں، تاکہ جو ہے کوئی اندر سے جو نفیس چیزیں اندر پڑی ہوتی تھیں، سونا وغیرہ، زیور وغیرہ، وہ چوری نہ ہو جائے۔ تو تعمیر شروع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کر لاتے تھے، صرف ایک چادر آپ نے نیچے پہنی ہوتی تھی۔ وہ جو پتھر تھے اس کو یہاں پر رکھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ اپنے جسم مبارک پر رکھتے تھے، اور ایک مشکل کام ہے۔ تو تعمیر شروع ہو گئی۔ اب جب تعمیر شروع ہو گئی اور اس جگہ تک پہنچی جہاں پر حجر اسود کو رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو یہاں پر ایک لڑائی کھڑی ہو گئی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہم حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھیں گے، دوسرا قبیلہ کہتا تھا کہ یہ شرف ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے۔ تو کرتے کرتے وہاں پر ایک لڑائی کی حالت بن گئی، اور بڑا خدشہ تھا کہ ایک خوفناک اور خونخوار وہاں پر جنگ شروع ہو جاتی۔ مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے آپس میں اتفاق کر لیا کہ ابھی جو مسجد کے اندر آدمی داخل ہوگا وہ ہمارے اندر فیصلہ کر دے گا کس نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر لگانا ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے آدمی جو مسجد کے اندر داخل ہوئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جیسے ہی سب نے دیکھا تو سب کہنے لگے یہ تو صادق ہیں، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد آ گئے، محمد آ گئے، یہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم اس پر راضی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اس حجر اسود کو ایک چادر میں رکھوایا، اور ہر قبیلے کو کہا کہ ہر قبیلہ ایک ایک کنارے کو، چادر کی کنارے کو پکڑ لے۔ سب قبیلے والوں نے ایک ایک کنارے کو تھام لیا اور کہا کہ اب اس کو اٹھاؤ۔ سب نے اس کو اٹھایا، اور وہ جب حجر اسود اپنی جگہ کے برابر پہنچ گیا تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اپنی جگہ پر نصب کر دیا، اور اس طرح یہ لڑائی ختم ہو گئی۔ جب یہ عمارت کعبے کی بن رہی تھی تو قریش والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کعبے کی تعمیر میں صرف حلال، طیب اور پاکیزہ مال لگائیں گے، کوئی چوری، کوئی ڈاکہ، کوئی دو نمبری کا مال نہیں لگائیں گے۔ کافر تھے لیکن اللہ کے ساتھ مخلص تھے۔ ہم مسلمان ہو کے نہ اپنے ساتھ مخلص ہیں نہ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں۔ تعمیر شروع ہو گئی، تعمیر شروع ہو گئی، لیکن جو ان کا نفقہ تھا، جو ان کی انویسٹمنٹ تھی، مال تھی پاکیزہ والی، وہ کم پڑ گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنی جو عمارت ہے نا بن گئی ہے اس کو بنا دیا جائے، جو رہ جائے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، جتنی کعبے کی عمارت بن سکتی تھی ان پیسوں کے اندر وہ بنا دی، اور شمالی جانب کچھ جگہ تھی جو بچ گئی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس کو ایک چار دیواری دے دی تاکہ ہر آدمی اس کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اس کو ایک دروازہ لگا دیا اس کے اندر، اور اس کو 6 ستونوں پر کھڑا کر کے ایک چھت ڈال دی۔ یہ جو چار دیواری کی تھی اس کو آج حتیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کعبے کے ساتھ جو آپ کو اس طرح سے ایک چار دیواری نظر آتی ہے گول، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی کعبے کا ہی حصہ ہے، لیکن نفقہ اور مال ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کو تعمیر نہیں کیا گیا۔ نبوت کے بعد بھی ایسا ہی رہا، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ حتیم کا حصہ بیت اللہ کا حصہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبے کو گرا کر دوبارہ ابراہیمی بنیادوں پر کھڑا کروں، لیکن مجھے ڈر ہے کیونکہ تمہاری قوم ابھی اسلام لے کر آئی ہے تو کہیں جنگ نہ ہو جائے۔ تو یہ حتیم کی سٹوری تھی کہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔